بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك الامر بالنسبة الى المكروه فانه اذا كان مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل لانه سيؤول الى نقض اصل ضروري في منتهاه كاللعب بالشطرنج بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه. فمثل هذه الاشياء اذا وقعت من غير مداومة لم تقدح في العدالة فإن داوم عليها قدحت عدالته. قاعدہ یہ ذکر کیا تھا کہ ضروری اپنے وجود میں حاجی اور تحسینی کی محتاج نہیں ہے. اس کے 3 قاعدے ذکر کیے. اس کے بعد 2 قاعدے ذکر کیے جس میں یہ بتلایا کہ اگر حاجی اور تحسینی میں کچھ کمی آتی ہے تو یقیناً بوجہ ما ضروری میں بھی اس سے اختلال آئے گا. اس کی دلیل کے طور پر چند چیزیں ذکر فرمائی تھی. شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے، مندوب قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، ان چیزوں کے اندر شریعت مطہرہ نے ہمارا لحاظ تو فرمایا، اور اسی طریقے سے یعنی شریعت مطہرہ نے ایک چیز کو فرض فرمایا ہے، ایک چیز کو واجب فرمایا ہے، ایک چیز کو سنت فرمایا ہے. تو سب کے مراتب میں فرق ہے، اور سنت اور مندوب کی رعایت نہ کرنے سے فرض کی رعایت ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ بوجہ ما. اسی سلسلے میں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک طرف ایک چیز مکروہ ہے، جزوی طور پر تو اس کو مکروہ تنزیہی یا تحریمی کہا جائے، لیکن عمومی اعتبار سے یہی جزوی، جیسے کل مثال سن چکے تھے آپ مباح کی طرح مندوب اور مکروہ اعمال کا، اور مندوب اعمال کے اندر ذکر کیا تھا مسجدوں میں اذان، نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی، عیدین کا قیام، عمرہ کی ادائیگی. یہ نوافل اپنی ذاتی حیثیت سے تو مندوب تھے، لیکن پورا مسلم معاشرہ اس کو چھوڑ دے اگر تو پھر اس وقت وجوب کا درجہ لے لے گا. چند افراد کا بھی ادا کرنا اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کا ایک جز ہے. یہ اس جز کو بالکلیہ منقطع کر دینا یقینی بات ہے کہ جب استحبابیت پر کمی آئے گی تو وجوب اور فرض کے اندر بھی کمی آئے گی. اس لیے ایک مستحب عمل بھی کبھی واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مکروہ عمل ذاتی اعتبار سے مکروہ تنزیہی یا تحریمی رہتا ہے، لیکن جب اس کا بار بار ارتکاب کیا جائے، معاشرے کے بہت سارے افراد اس کا ارتکاب کر لیں تو پھر بالآخر یہ ممنوع کے درجے میں بھی آ جائے گا، یعنی حرام کے درجے میں بھی آ سکتا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں، شطرنج کے سلسلے کی مثال دی انہوں نے. انہ سیؤول الی نقض اصل ضروری فی منتہاہ. ذاتی اعتبار سے تو مکروہ ہے کچھ چیزیں، لیکن کلی اعتبار سے وہ ممنوع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اصل کی نقض کی طرف لے جاتی ہے، نتیجتاً اصل میں کمزوری آتی ہے. مثال کے طور پر لعب بالشطرنج بغیر مقامرۃ، بغیر جوئے کے شطرنج کھیلنا. بہت سے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں جوا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح پتوں میں بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہار جیت نہیں ہوتی ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے. تو یہ اپنی ذاتی اعتبار سے مکروہ تنزیہی کے درجے میں آئے، یا کچھ علماء نے تحریمی کا درجہ بھی دے دیا، لیکن کبھی حرام کے درجے میں بھی وہ آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب شطرنج کھیلنے میں نماز کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، آدمی دنیاوی دوسرے کاروبار کے اندر بھی کمی کر رہا ہے، نتیجتاً اس کی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کے اندر اس سے خلل واقع ہوتا ہے. اسی طرح موسیقی سننا، ناچ گان تو نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ ہے کہ اس گانے کے اندر عشقی اشعار وغیرہ ہے اور گائن وغیرہ ہے، تو یقیناً اس میں کسی شخصیت کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بار بار سننے سے اس کے دماغ کے اندر گڑبڑیں پیدا ہوگی. تو ایک چیز کبھی سن لیا آپ نے، کوئی ایک شعر سن لیا، کوئی ایک گائن سن لیا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن سن لیا تو اس پر کوئی اتنا حکم سخت نہیں آئے گا. لیکن زندگی کا معمول بنا لے ایک آدمی روزانہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے سے، ایسی فلمیں دیکھنے سے. یقیناً فلم تو پھر آگے کی بات ہے، لیکن کچھ وہ چیزیں جو ڈرامے ہوتے ہیں یا جو جائز چیزیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق کی جوکس ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس پر بھی حرمت کا حکم لگا دیا جائے گا. اس لیے کہ افراد کو دیکھیں گے کہ یہ دوسرے ضروری امور کے اندر خلل ڈال رہے ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اب اس کو حرام کا درجہ دے دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ عمومی افراد کے اعتبار سے یا کسی ایک شخص کے زیادہ مشغول ہونے کی بنیاد پر اس سے دوسری عبادتیں اور دوسرے معمولات میں فرق کروا رہے ہیں. ان جیسے دوسرے بہت سارے اعمال بغیر مداومت کے کبھی کبھی کر لیے تو مکلف کی ثقافت کو مجروح نہیں کرتے ہیں، لیکن مداومت کی صورت میں اس کی ثقافت کو مجروح کرتے ہیں.
فهذه المكملات الدائرة حول حمى الضروری خادمۃ له ومقومۃ له. اچھا یہ سامنے تو فمثل هذه الاشياء اذا وقعت من غير مداومة لم تقضى في العدالة لیکن فإن داوم عليها قضيت عدالته. آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے اندر جو ربط شرعی احکام اور مکملات اور مکملات کے قواعد کے درمیان کیا ہے، اس ساری تفصیل سے یہ بات مزید مستحکم ہو جاتی ہے کہ یہ تمام احکام جن میں شریعت کی طرف سے مطلوبیت مؤکد نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ مطلوبیت کسی فعل کے کرنے کی بابت ہو جیسے مندوب ہے، یا اس کے ترک کی بابت ہو جیسے مکروہ ہے، یا پھر اس میں کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار ہو جیسے مباح امر ہے، ان تمام اعمال میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اصل ضروری کی تکمیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا حکم اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ مطلق طور پر مختل ہو کر اصل مکمل میں خلل کا باعث نہ ہو. اس لیے کہ مکمل کے علی الاطلاق خلل سے مکمل کا خلل بھی لازم آتا ہے. یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، یہاں دوبارہ فرماتے ہیں وظاہر من ذلك کلی احکام ربط الامام الشاطبی بین الاحکام التکلیفیہ من جہة وبین قواعد المکملات والمکملات من جهة اخرى من حيث ان هذه الاحکام التي لم يتأكد الطلب فيها سواء كان طلبا بالفعل. عبارت آپ سن ہی چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَيَجْدَرُ بِنَا هُنَا أَن نُسَجِّلَ هذه الإضافة الجليلة والعميقة التي يضيفها الإمام الشاطبي في معرض بيانه للأحكام التكليفية المباح والمندوب والمكروه من حيث ربطها بمقاصد الشريعة وإظهاره أن هذه الأحكام رغم عدم تأكد طلب فعلها أو تركها فقد تكون مطلوبة الفعل إذا عادت على مقصد ضروري بالحفظ، وقد تكون مطلوبة الترك اذا عادت علیہ بوجہ ما بالنقص. وہی بات جو اوپر کہی اس کو آپ سن چکے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی درج کیا گیا جو انہوں نے مباح، مندوب، مکروہ جیسے احکام کی وضاحت کرتے ہوئے کیا. کیلانی صاحب اس کو مزید وضاحت سے ذکر کرتے ہیں، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف کے اندر جو اضافے کیے دیگر علماء کے مقابلے کے اندر، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کچھ جملے ایسے بھی آ گئے مباح، مندوب وغیرہ میں کہ جس سے ان کا مکمل ہونا اس کی بھی اہتمام بتلایا، اور ان کا مکمل ہونے کا جو اہتمام ہے، کبھی کبھار یہ مکمل ہونے کا اہتمام اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مکمل کو بالکل ختم کر دیتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر اس کو مندوب ہونے کے باوجود لازمی قرار دیا جائے گا، مکروہ تنزیہ ہونے کے باوجود تحریمی کے درجے میں منفی اعتبار سے لایا جائے گا. ان احکام کا مقاصد شریعت سے ربط قائم کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا کہ ان احکام کو وَإِظْهَارِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ رَغْمَ عَدَمِ تَأَكُّدِ طَلَبِ فَعْلِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَقَدْ تَكُونُ مَطْلُوبَةَ الْفَعْلِ. سن چکے ہیں آپ. ان احکام کو بجا لانے یا ان سے پرہیز کرنے کا شرعی مطالبہ اگرچہ کوئی موقت یا پرزور مطالبہ نہیں ہے، وجوبی اور حرمت والا، لیکن اس کے باوجود کسی مقصد ضروری کی حفاظت کے لیے کبھی ایسے احکام کو بجا لانا یا مقصد ضروری سے ان کے تضاد کی صورت میں اس کو ترک کر دینا مؤقت طور پر مطلوب ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں مندوب ہوتی ہے لیکن وجوب کا درجہ لے لیتی ہے، کچھ چیزیں کراہت تنزیہ ہوتی ہے لیکن تحریمی یا حرام کا درجہ لے لیتی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اس نقطے کی جانب اس سے پہلے کسی اور اصولی کا ذہن مندوب، مکروہ اور مباح کے بیان کے وقت نہیں گیا. عمومی طور پر لوگوں نے تعریف تو کر دی اور یہ بھی ذکر کر دیا کچھ علماء نے کہ مکروہ، مندوب وغیرہ یہ تائید دیتے ہیں، فرائض وغیرہ کو منقح کرتے ہیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں، ان کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ نہیں بتلایا کہ کبھی کبھار کسی مکروہ کے ارتکاب سے آپ حرمت کے درجے تک کے گنہگار ہو جاتے ہیں. کسی مندوب عمل کی وجوب تک آپ کو شریعت کی طرف سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ بار بار اس مندوب کو چھوڑ دیا تو اس کی ذاتیت ہی کو آپ ختم کر رہے ہیں، اور اس کی ذاتیت کا ختم کرنا اس کے اصل مکمل کے لیے بھی ختم کرنا لازم آئے گا، اس لیے اس کی رعایت کی جائے. مثال دے رہے ہیں کہ عام طور پر اصولیین نے جو مباح کی تعریف کی، فعل معزون فیہ من الشارع یخلو من مدح او ذم اما بالفعل و اما بالترک. بس یہ ایک تعریف ہے مباح کے سلسلے کی، ایسا امر جس کو شریعت کی طرف سے جس کی اجازت دی گئی، جو مدح سے بھی خالی ہے اور ذم سے بھی خالی ہے، کرو تو یعنی جس کے سلسلے کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز ذکر نہیں کی، اجازت ہے،
کرنے نہ کرنے دونوں صورتوں میں تعریف کا مستحق ہوگا، مذمت کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی نہ تعریف کا نہ مذمت کا، بلکہ مباح ہے، کرو تو بھی اور نہ کرو تو بھی۔ فالمباح فعل قد صب الشارع بین فعله وترکه ولا افضلیۃ لترکه علی فعله کما لا افضلیۃ لفعله علی ترکه۔ مباح وہ فعل ہے جس کا کرنا نہ کرنا شریعت کی نگاہ میں برابر ہے، عمل کرنا یا چھوڑنے میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے جو تعریف فرمائی اس میں بھی یہی ذکر ہے، الفعل الذي عرف الشرع انه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله وتركه۔ مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں صورتوں میں شریعت کی نگاہ میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی اس سے کچھ نقصان بھی نہیں ہے کہ اس کے ترک کو راجح قرار دیا جائے، اور نہ ہی اس سے کچھ نفع حاصل ہوتا ہے کہ اس کو کرنا نہ کرنے سے بہتر قرار دیا جائے۔ یہی بات مندوب کی بھی ہے۔ اصولیین کے مطابق مندوب کی تعریف جو کی گئی اس کو ذکر کر رہے ہیں، ما ثبت طلبه طلبا غیر جازم بحيث يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه كالسنن والرواتب واذكار الحج والخشوع في الصلاة وغيرها من المندوبات، ولم يلتفت الاصوليون الى ان هذا المندوب بالجزء قد يقضي واجبا نظرا لتكميله لاصل كلي۔ سمجھا رہے ہیں کہ مندوب کی تعریف عموماً یہ کی ہے کہ جس کا غیر موقت طور پر مطلوب ہونا ثابت ہو، اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملے لیکن نہ کرنے والے کو گناہ نہ ہو۔ سنن، رواتب، ذکر و اذکار وغیرہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، حج کے اذکار، نماز میں خشوع، یہ یہاں ایک پہلو سے انہوں نے مندوب کہا ہے نماز کے خشوع کو، ورنہ خشوع قرآن کتاب اللہ نے بار بار اس کو ذکر کیا ہے، قنوت، خشوع وغیرہ کو، یہ دوسرے پہلو سے، یہاں مقاصد کے پہلو سے اس کا حکم جو ہے وہ مندوبیت کا ہے۔ ولم يلتفت اصولیین الى هذا المندوب بالجزء، یا یہ کہ چونکہ کیلانی صاحب عموم ذکر کرتے ہیں اس لیے کچھ علماء کے یہاں فرق پڑ جاتا ہے، کچھ علماء کے یہاں جزئیات میں، لیکن یہ جن علماء کے یہاں یہ مندوب ہے خشوع اور خضوع، ان کے حوالے سے یہ مثال دے رہے ہیں۔ تو اصولیین نے اس جانب توجہ نہیں کی کہ فی نفسی ہی مندوب اعمال اصل کلی کی تکمیل کی وجہ سے کبھی کبھار واجب بھی ہو جاتے ہیں، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ اچھا، مکروہ کی تعریف کرتے ہوئے بھی عام اصولیین نے اس کی جو تعریف فرمائی اس کو ذکر کر رہے ہیں، ما ثبت نہی غیر جازم بحیث یمدح تارکہ ولا یذم فاعلہ، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کی تعریف میں بھی اصولیین نے لکھا کہ مکروہ وہ عمل ہے جس کی بابت نہیں غیر موقت طور پر وارد ہوئی ہو، اس کا تاریخ قابل تعریف ہو چھوڑنے والا، لیکن اس کو کرنے والا قابل مذمت نہیں ہے، جیسے نماز کے اندر جمائی لینا، ہاتھ کے ذریعے کپڑے اور داڑھی سے کھیلنا، لیکن اصولیین نے ان مکروہات پر کلی کے اعتبار سے غور نہیں کیا کہ یہ مداومت کی صورت میں حرام ہو جاتے ہیں۔ مسلسل نماز کے اندر ایک آدمی کپڑے سے کھیلتا ہی رہتا ہے، نماز کے اندر بگا سے کھاتا ہی رہتا ہے، سستیاں کرتا رہتا ہے اور پھر جمعہ آتی رہے، یہ اس طرح کی چیزیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اصل کلی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مداومت جب کی جائے گی تو اس کو جو کراہت تنزیہی کے درجے میں ہوگا اس کے بجائے وہ کراہت تحریمی کے درجے میں آ جائے گا۔ البتہ بعض اصولیین کے یہاں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے، جیسے امام مقری کی عبارت ذکر کرتے ہیں کہ بغیر عذر کے کسی قطعی سنت کے مستقل ترک کے نتیجے میں اس کی تعلیب لازمی ہو جاتی ہے کہ ایسی سنت کو مسترد کیے بغیر مستقل ترک کے ذریعے اس کا استخفاف کرتا رہے، گویا اس سنت کو وجود میں نہ آنے دینا ہے۔ بہت شاندار بات امام مقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مستحبات اور مندوبات کو چھوڑ دیتے ہیں، کراہت تنزیہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو امام مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمادی علی ترک سنت قطعیۃ من غیر عذر یوجب الادب وان فهم الاستخفاف بحقها من غیر رد حبس لفعلها۔ مکروہ کی تعریف میں بھی اوپر فرمایا کہ مکروہ کے اندر اصولیین نے اس طرح صرف نظر کر لیا۔ البتہ امام مقری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت ذکر کی جس کے ذریعے امام مقری کی اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ بغیر عذر کے کسی قطعی سنت کے مستقل ترک کا، قطعی سنت کہہ کر غیر موقدہ کو نکال لیا انہوں نے، تو مستقل ترک کے نتیجے میں بندے پر اس کی تعریف کی جائے گی، لازمی ہوگی، یعنی سنت ہے
سنت موقدہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، پڑھی ہی نہ جائے، تو یقیناً اس سے فرض میں کمی آئے گی. تو ایسے موقع پر کبھی کبھار چھوڑ دی تب تو یہ سنت رہی، لیکن آپ اس کو ہمیشہ چھوڑ رہے ہیں اور وہ سنت موقدہ کے درجے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں چھوڑی، اکثر نہیں چھوڑی، کبھی کبھار چھوڑی ہے. تو یقیناً ہماری طرف سے یہ دین میں تبدیلی ہوئی اور اس سے ہمارے عبادات کے جو پہلو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی. اس لیے اس کی تعریف کی جائے گی، اس سے سرزنش کی جائے گی کہ بھائی آپ نے کیوں سنت کو چھوڑا. سنت کے چھوڑنے کے اوپر اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. ایسی سنت کو مسترد کیے بغیر مستقل ترک کے ذریعے اس کا استخفاف کرتے رہنا ہوگا. جو چیزیں اللہ کے رسول نے موقت کی ہم اس کو غیر موقت کر دیں عمل کے اعتبار سے، تو یہ شریعت کی طرف سے ایسے موقع پر کہا جائے گا کہ بھائی شریعت نے اس کو موقت رکھا ہے اور آپ نے اس کو غیر موقت کر دیا، گویا آپ کے نزدیک نصوص کی یہ تاکید غیر تاکید کے درجے میں ہے. اس عبارت میں امام مقری رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کے موقت طور پر مطلوب نہ ہونے کے باوجود ان کے مستقل چھوڑنے والے کو تعریف کا حکم دیا کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، تھوڑے سخت الفاظ کہے جائیں. اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ مکملات کے علل اطلاق خلل واقع ہونے سے مکملات میں بھی خلل آ جاتا ہے. جس طرح امام شاطبی کے موقف کو یہاں سامنے ذکر کیا، اس سے دیگر اصولیین کے ذکر کردہ اصولی قواعد اور امام شاطبی کے ذکر کردہ مقاصد قواعد میں بین فرق معلوم ہوتا ہے. امام شاطبی وہ آگے کی بات کہتے ہیں جو عام متن دوسرے اصولیین نہیں کہتے ہیں، یا کسی کی عبارت میں مجمل طور پر ہوتا ہے، کبھی غزالی کی عبارت میں، کبھی مقری کی عبارت میں، کبھی قرافی کی عبارت میں، کبھی علامہ احمدی کی عبارت میں آ جاتا ہے. لیکن جتنی وضاحت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے یہ دوسرے حضرات کے یہاں نہیں ہے. پانچواں قاعدہ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے. القاعدۃ الخامسہ انہ ینبغی المحافظۃ علی الحاجی والتحسین للضروری. ضروری کی بنیاد پر ضروری کی حفاظت ہی کے لیے حاجی اور تحسینی کی حفاظت بھی مناسب ہے. کبھی کبھار وہ مناسب ضرورت کے درجے میں بھی آ جائے گی. پچھلے قاعدے ہی کا نتیجہ ذکر کرتے ہیں. تأتی هذه القاعدة ثمرة من ثمرات القاعدة السابقة. اگلا جو قاعدہ ذکر کیا جس کے اندر ہمیں بتلا دیا کہ کبھی کبھار تحسینی اور حاجی کے مطلق خلل انداز ہونے سے ضروری میں بھی من وجن خلل آ جاتا ہے. لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ اس خلل کو دور کرنے کے لیے حاجی اور تحسینی کی محافظت بھی ضروری ہے تاکہ خود ضروری کی محافظت ہو جائے. تو یہ اس کے باڈی گارڈ کے درجے میں رکھتے ہیں، ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اگلے قاعدے سے معلوم ہو گیا تھا کہ حاجی اور تحسینی میں علل اطلاق خلل سے ضروری میں بھی خلل آ جاتا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وهو امر تحتمه القاعدة السابقة ويعتبر لازما من لوازمها ولذا قال الشاطبي في مستندها وهو ظاهر مما تقدم. یہ فرماتے ہیں کہ حاجی اور تحسینی میں علل اطلاق خلل سے ضروری میں خلل آتا ہے تو لازمی تھا کہ ضروری کو خلل سے محفوظ رکھنے کے لیے ان دونوں کی بھی حفاظت کی جائے. اس وجہ سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی دلیل میں کہ پیچھے کی گئی گفتگو یعنی اگلے قاعدے میں جو باتیں ذکر کی اس سے یہ بات ظاہر ہے. یہ عبارت آگے انہوں نے ذکر کی. ضروریات کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حاجی و تحسینی مسئلے کا خیال رکھنا، اس کو لازمی قرار دینے والے اس طرح کے قواعد اکثر اصولیین کی اس رائے کو غلط ثابت کرتے ہیں. ایک دوسری بحث اب چھیڑ رہے ہیں. کچھ حضرات نے مصالح مرسلہ پر جو گفتگو کی ہے استحسان کی بحث استصلاح کی بحث میں انہوں نے ایک قید لگائی کہ مصالح مرسلہ پر اس وقت عمل کیا جائے گا جبکہ وہ مصالح مرسلہ ضروری اور قطعی ہو. اس سلسلے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی کچھ لوگوں نے استفادہ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستصفیٰ میں مقاصد شریعت کی تینوں قسموں پر گفتگو کرنے کے بعد ایک عبارت لکھی ہے. اس کو کچھ حضرات نے بنیاد بنایا اور اسی کو بنیاد بنا پر یہ فرمایا. چنانچہ ان اقسام کو جان لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال مؤخر ذکر دو مرتبوں سے متعلق ہے جب تک اصل سے ان کے حق میں کوئی دلیل نہ مل جائے ان کی بابت حکم دینا صحیح نہیں ہے.
قد استفادوا ذلك مما قاله الامام الغزالی فی کتابہ المستصفى بعد عرضه لاقسام المقاصد الثلاثه. امام غزالی نے یہ عبارت لکھی فإذا عرفت هذه الاقسام، یہ تینوں قسمیں حاجیات، ضروریات، تحسینیات کو جب آپ سمجھ گئے، خاص کر کے حاجیات اور تحسینیات، یہ جو بعد والے دو ہے، فنقول الواقع فی الرتبتین الاخیرتین لا يجوز الحکم بمجردہ یقصد رتبۃ الحاجیات والتحسینیات ان لم یعتزد بشہادت اصل. حاجیات اور تحسینیات سے متعلق جو مؤخر ذکر اخیری دو جو ہے، ان دونوں سے متعلق فرماتے ہیں جب تک اصل سے ان کے حق میں کوئی دلیل نہ مل جائے ان کی بابت حکم دینا صحیح نہیں ہے. یہاں تو گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجی اور تحسینی کا مرتبہ ضروری کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے مصالح مرسلہ پر عمل کرنے وقت ضروری اور قطعی ہونا چاہیے. گویا کہ مصالح مرسلہ پر عمل حاجی امور اور تحسینی امور میں نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مصالح مرسلہ پر تو ضروری اور قطعی چیز ہی ہونی چاہیے، یعنی ضروریات پر تو مصالح مرسلہ پر عمل کیا جائے. اگر کوئی عبارت صریح نہیں مل رہی ہے اور ہمارے زمانے میں کوئی شدید ضرورت ہے یا ضروریات کے درجے کی کوئی چیز نہیں آئی ہے اور متقدمین فقہا کے یہاں عبارتیں نہیں ہیں، تو آیا اس وقت اس ضروری کے سلسلے میں غور و فکر کر کے مصالح مرسلہ کی بنیاد پر عصر حاضر میں اس ضرورت پر بھی کوئی حکم لگانا، اس کے ضروری ہونے کا. نئے نئے مسائل جو آتے ہیں اس میں مقاصد خمسہ میں سے کسی نہ کسی سے وابستگی ہوتی ہے، خاص کر کے اس وقت میڈیسن کی لائن میں دوائیاں وغیرہ، یہ حفاظت نفس سے اس کا تعلق ہے، جان سے اس کا تعلق ہے. اب کوئی نئی دوا آئی، کوئی نئی چیز آئی استعمال کرنے کی، تو اگر وہ ضروری ہے تو کتاب اللہ نے الا مستلتم سے ذکر فرمایا، لیکن وہاں تو چند چیزوں کا ذکر کیا ہے. اب یہ عمومی اعتبار سے کتاب و سنت میں اثباتاً و نفیاً نہیں ہے، یہ نئی میڈیسن کی اور نئی اس قسم کی چیزیں آئی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ اس قسم کی چیزیں آئی جس کے سلسلے میں صریح حکم نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ضروری کی بنیاد پر تو اس مسئلے کو بدلا جا سکتا ہے. حاجی اور تحسینی ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر اس مسئلے کو مصالح مرسلہ کی بنیاد پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. گویا حاصل یہ نکلا کہ شریعت مطہرہ میں جو مصالح مرسلہ کا ایک مقام ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں، مصلحت معتبرہ وہ تو سب کے نزدیک معتبر ہے، ملغات ہے اس کا اعتبار نہیں کیا، اور مصالح مرسلہ کتاب و سنت میں اس سلسلے میں حکم نہ اثباتاً ہے نہ نفیاً ہے. ایسی مصلحت مرسلہ پھر اس کے تین درجے ہوں گے، وہ ضرورت کے درجے کی ہے، وہ مسئلہ جو پیش آیا وہ، یا حاجیات اور تحسینیات کے درجے کا ہے. اگر وہ ضروریات کے درجے کی ہے تو اس مصالح مرسلہ پر عمل کر کے اس میں گنجائش دی جائے گی، اور اگر وہ حاجیات اور تحسینیات کی قبیل سے وہ چیز ہے تو مصلحت مرسلہ حاجیات اور تحسینیات سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی ضرورت ہی کی بنیاد پر. یہ ایک قول امام غزالی نے ذکر کیا، امام شاطبی کا یہ قول نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اور ان کی تائید میں اور بھی دوسرے کچھ حضرات نے لکھا. اچھا، اب یہاں پر جو قاعدہ ذکر کیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری کی حفاظت کے لیے حاجی اور تحسینی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اس قاعدے کا، اس قاعدے میں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی عبارت میں تو انہوں نے یہ صاف کہا اصل سے ان کے حق میں کوئی دلیل نہ ملے اس کی بابت حکم دینا صحیح نہیں ہے. تو اصل سے دلیل یہ ضروریات کے درجے میں اس کو وہ سمجھا رہے ہیں. تو گویا ان کے یہاں مصالح مرسلہ سے حاجیات اور تحسینیات میں تخفیف نہیں کی جائے گی. شرعی اعتبار سے ان مسائل میں ان کے لیے مکلف کو آسانی نہیں دی جائے گی. ان کے نزدیک ضروریات اصولین کی مراد وہ اعمال ہے جو ضروریات خمسہ سے متعلق ہے. جب بھی مفتی کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ ان 5 مقاصد میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ہوگا. قدیم مسائل ہے وہ تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جدید جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش آئے گا آپ غور کریں گے کہ اس مسئلے کا تعلق مقاصد خمسہ میں سے کس مقصد سے ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز مکلف کو کس درجے کی ہے، ضرورت کے درجے کی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یا حاجیات کے مرتبے کی ہے یا تحسینیات کے مرتبے کی ہے. گویا مصالح مرسلہ پر عمل کرنا نیا پیش آمدہ مسئلہ، ضروریات کے متعلق تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے لیکن حاجی اور تحسینی کے لیے رہنمائی نہیں کر رہا ہے. یہ ان علماء نے فرمایا. گویا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ جو قاعدہ ذکر کیا اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے.
یہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ حاجی اور تحسینی کے لیے بھی مصالح مرسلہ سے کام لیا جا سکتا ہے، اور امام غزالی کی عبارت کہتی ہے کہ نہیں، ضروری اور اصلی ہو اس کے لیے ہی، چنانچہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، یقصد بالضرورت ما یکون من الضروریات الخمس احترازا عن المصالح الحاجیہ او التحسینیہ. صاف کہہ رہے ہیں کہ ضروریات سے ان اصولین کی مراد وہ اعمال ہے ضروریات خمسہ سے تعلق ہو، قطعی سے وہ اعمال ہے جن سے فائدہ ہونا لازمی ہو، اور کلی سے وہ فائدہ مراد ہے جو تمام مسلمانوں کو پہنچے. یہ تین شرطیں لگا کر گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو موقت کر کے مصالح مرسلہ کا وجود حاجیات اور تحسینیات کی شکل میں نہیں ہوگا، جبکہ یہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حاجیہ اور تحسینیہ کو بھی مصالح مرسلہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بھی نہ پائے جانے سے فإن فاتت احدى هذه الاوصاف لم تعتبر تلك المصلحة، وہ مصلحت معتبر نہیں ہوگی. جب معتبر نہیں ہوگی تو شریعت کی طرف سے تخفیف بھی اس میں نہیں آئے گی. یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کرتے ہوئے اکثر اصولیین کی یہ رائے ہے کہ مصلحت کے شرعی طور پر معتبر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ضروریات کی قبیل سے ہو. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر قاعدہ اوپر جو ہمیں بتلایا وہ خوب بتلا دیتا ہے کہ مصالح ضروریہ کی حفاظت مصالح حاجیہ اور تحسینیہ کی حفاظت کے بغیر جب مکمل نہیں ہوتی اور ان دونوں میں سے کسی ایک میں خلل ڈالنے کی صورت میں بالآخر ضروری میں بھی خلل واقع ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ امام شاطبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاجی اور ضروری کے لیے بھی حاجی اور تحسینی کے لیے بھی مصالح مرسلہ کا استعمال ہو سکتا ہے. حاجیات اور تحسینیات کی استناد کے لیے جس اصل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضروریات ہی ہے، لیکن حاجیات اور تحسینیات کو ضروریات کی فرع یا اس سے کمتر قرار دینے کی شکل میں ان دونوں سے متفرع مسائل کی احانت لازم نہیں آتی، اس لیے کہ کم مرتبے میں خلل ڈالنا بڑے مرتبے میں خلل کا سبب بنتا ہے. وَإِنَّ الْقَاعِدَةَ الَّتِي سَاقَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ تَظْهَرُ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ لَا تُكْمَلُ إِلَّا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْحَاجِيَّةِ وَالتَّحْسِينِيَّةِ أَيْضًا، وَأَنَّ الْإِخْلَالَ بِأَيٍّ مِّنْ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِإِطْلَاقٍ عَائِلٌ فِي مُنْتَهَاهُ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالضَّرُورِ ذَاتِهِ. یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں، حاجی اور تحسینی کی محافظت یہ ضروری ہی کی محافظت ہے. وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ لِلْحَاجِيَاتِ وَالتَّحْسِينِيَاتِ مِنْ أَصْلٍ تُسْتَنَدُ إِلَيْهِ فَإِنَّ ضَرُورِيَاتِ هِيَ أَصْلٌ لِهَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حاجیات اور تحسینیات میں مصالح مرسلہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی عصر حاضر کے وہ مسائل جن کا تعلق ضروریات خمسہ سے تو نہیں ہے لیکن حاجیات یا تحسینیات خمسہ سے ہے، تو آیا ان کی بنیاد پر مسائل میں تخفیف کی جائے گی، ان کی رعایت کی جائے گی؟ ان کی رعایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ شریعت نے آسانی دی ہے. حاجیات اور تحسینیات اوامر کی قبیل سے ہے تو الگ چیز ہے، اور منہیات کی قبیل سے ہے تو ان کی رعایت چاہے مکروہ تنزیہ ہے پھر بھی اس کی رعایت کی جائے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کرتے ہوئے کیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات بہت صاف ہے، ان کی رعایت نہیں کریں گے حاجیات اور تحسینیات کی تو لازمی طور پر لا محالہ وہ تو نقصان کر رہا ہے ہمیں ضرورت ہی میں. اور یہ جو کہا فقہا نے کہ اس کی اصل ہونی چاہیے، تو یہاں بھی حاجی اور تحسینی کب بنیں گے؟ جب تک ضروری نہیں ہوگا حاجی تحسینی نہیں بنتے ہیں. تو ان کی پشت کے اوپر ضروری موجود ہے تبھی تو وہ حاجی کہلائے. وہ کس کے مکمل ہوئے؟ جب کوئی مکمل ہے تو اس مکمل کو سند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کو فرمایا فإن ضروریات ہی اصل لہاتین المرتبتین ولا يلزم کون کل من الحاجیات و تحسینیات انقص رتبۃ من الضروریات. ان کا کم مرتبہ ہونا یہ ان کی اپنی شان میں اس لیے کہ ہم نے ہر موقع پر ان کو حاجیات اور تحسینیات کو ضرورت کے درجے میں نہیں رکھا ہے، اس موقع پر رکھا ہے جبکہ حاجی اور تحسینی میں بھی تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے تو پھر مصالح مرسلہ کے ذریعے ان میں تخفیف اور آسانی کی گئی. تو ان کی رعایت نہیں کریں گے تو ضروری بھی کم ہو جائے گا. هذا يحتم اعتبار مرتبتي الحاجیات و تحسینیات فی بناء الاحکام علیہا. یہاں حاجیات اور تحسینیات کو شرعاً معتبر مانتے ہوئے ان پر احکام کی بنیاد رکھنا صحیح ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصلحت مرسلہ کے معتبر ہونے کے لیے اس کے ضروری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجی اور تحسینی بھی کافی ہونا کافی ہے. لیکن فرق پڑے گا مسائل میں. لیکن چونکہ عصر حاضر میں ہمارے مفتیوں کو کچھ نئی چیزیں بھی ایسی پیش آتی ہے جن کا تعلق عمومی طور پر حاجیات سے ہے،
بلکہ اکثر تحسینیات سے ہے۔ حضر و اباحت کے جو مسائل آتے ہیں جائز ناجائز کے، چاہے وہ معاشرتی زندگی کے ہو، معاشی زندگی کے ہو، اور چاہے اخلاقیات اور آداب وغیرہ سے ہو، روزمرہ کی زندگی سے ہو، حلال اور حرام کی جو عبارتیں کتابوں میں آتی ہے، اس عنوان سے جو کتابیں آتی ہے، اس میں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، مندوب، مستحب وغیرہ عصر حاضر میں کوئی چیز ہے۔ اب ایک آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اب یہ چیز ہی نہیں ہے تو آپ اس کو مستحب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو فرض کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ایک چیز سے روکا، یعنی ایک چیز بری ہے لیکن کس درجے کی بری ہے، اس کا تعین مقاصد ہی کے ذریعے ہوگا۔ تو کبھی کبھار ایک امر مستحسن ہے کہ یہ چیز اس طرح کرو تو بہت اچھی ہے، تو شریعت کا مستحب وہاں آ جاتا ہے۔ ایک چیز مکروہ تنزیہ ہے اور بار بار اس کا ارتکاب ہو رہا ہے تو پھر وہ تحریمی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے، خاص کر کے مقاصد شریعت کے علماء نے، ان دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ پانچواں جو قاعدہ امام شاطبی کا ذکر کیا، اور امام شاطبی کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی اپنی اپنی عبارتوں میں الگ انداز سے تعبیر کیا، لیکن اتنی بات ہے کہ امام شاطبی کی بات بہت کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ضروریات اور حاجیات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے مصالح کے سلسلے میں امام غزالی نے کہ اس قول کی بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں امام غزالی کا ایک قول اور بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلا تو مخالفت میں تھا مستصفیٰ والا تو، لیکن شفاء الغلیل کے اندر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہاں پر عبارت امام غزالی کی موجود ہے، ضروریات اور حاجیات کی قبیل سے تعلق رکھنے والی مصلحت کے سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے، شاطبی یہ فرماتے ہیں اور وہ شفاء الغلیل میں بھی ہے کہ ان کے تقاضوں پر عمل اس وقت تک کیا جائے گا جب تک وہ مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کے تقاضوں پر عمل مناسب نہیں ہے۔ یعنی اتنی بات تو ضرور مانی کہ حاجیات کو بھی شامل کیا، اگرچہ ایک شرط کے ساتھ امام غزالی نے اس میں شامل کیا۔ پہلے تو صرف ضروریات کو مانا تھا المستصفیٰ کی عبارت میں، اور شفاء الغلیل بعد کی کتاب ہے آپ کی، اس کے اندر جب آپ نے عبارت استعمال کی تو اس کے اندر آپ نے رعایت رکھی اور یہ کہا کہ ضروریات اور حاجیات، حاجیات کا لفظ بھی یہاں بڑھا دیا یہ، لیکن کب تک؟ جب تک مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہو۔ اگر وہ حاجیات مزاج شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہے، ہم نے اس کو حاجیات کے درجے میں اتار دیا ہے، شرعی اعتبار سے وہ حاجت نہیں ہے۔ پھر حاجت بننا الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے، مثلا کاروبار کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل قانون اتنے عجیب و غریب ہے، سودی کاروبار والے، اور شرطیں بھی اس قسم کی، اب آپ کو وہاں مجبوری ہے کچھ، تو ایسے موقع پر آپ فقہائے کرام سے مسئلہ پوچھیں گے، اس مسئلے کے اندر کچھ آپ کو جو تخفیف ملے گی حاجیات کی قبیل کی یا تحسینیات کی قبیل کی ہوگی وہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے اس کلام پر یہ وضاحت کر دی کہ مصلحت معتبرہ کے، مصلحت مرسلہ کے معتبر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروریات ہی سے ہو، اس سے پہلے فرمایا تھا، اور شفاء الغلیل میں آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس سے اور ایک فائدہ معلوم ہوا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں مستصفیٰ کی لکھی ہوئی اپنی عبارت پر انہوں نے اضافہ کیا اور یہ کہا کہ ضروریات کے ساتھ ساتھ حاجیات کی اہلیت کا بھی تذکرہ کیا۔ تحسینیات کو امام غزالی نے مقام نہیں دیا، لیکن حاجیات کو ساتھ میں شریک کر لیا انہوں نے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کو تقویت ملتی ہے۔ کذالک فإن مما یقوی رأی الشاطبی یا یقوی رأی الشاطبی ما ذکرہ الامام السبکی من ان اشتراط الامام الغزالی ضروریت المصلحۃ المرسلہ لیس من باب بیان شروطها انما هو بیان لخصائص المصلحۃ التي يقطع بالاتفاق علیہ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کو امام سبکی کی اس عبارت سے تقویت ملتی ہے کہ امام غزالی نے مصلحت، یعنی انہوں نے تعویل کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی، انہوں نے المستصفیٰ میں جو صرف ضروری کو لیا اور شفاء الغلیل کے اندر انہوں نے ساتھ میں حاجیات کو بھی لے لیا، تو مصلحت مرسلہ کے اعتبار سے جو ضروری ہونے کا ذکر کیا وہ بطور شرط نہیں بلکہ اس موقع پر متفق علیہ قطعی مصالح کے خصائص کے طور پر یہ بات لکھی ہے، یعنی ایک عمومی بات ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ مقصود اس جگہ پر حاجیات کی نفی نہیں ہے، ضروریات کی تائید ضرور ہے لیکن حاجیات کی نفی نہیں ہے، یہ سمجھا جائے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ ایک تو نص کلام ہوتا ہے، آپ اپنی عبارت کے اندر ایک چیز بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور مقصود وہ چیز ضروری ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایک چیز ذکر کرتے ہیں ضمناً، وہ بھی من وجب مطلوب ہوتی ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے،
تو اس کو بھی بیچ میں آپ ذکر کر دیتے ہیں. بس امام غزالی نے ایک موقع کے اوپر ضرورت کا ذکر کیا, وہاں ضرورت کے خصائص ذکر کرنے مقصود تھے, اس لیے تاکید کی. جیسے آپ خود اس قاعدے میں دیکھ رہے ہیں 5 قاعدے ذکر کیے, پہلے 3 میں الگ چیز ذکر کی اور بعد میں 2 کے اندر اعتدال قائم کر لیا. پہلے 3 قاعدوں سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ضرورت ہی اصل ہے, ضروری ہی اصل ہے, حاجیات اور تحسینیات اس کے تابع ہے, ہر اعتبار سے ان کو قربان کر دیا جائے گا. لیکن بعد کے 2 قاعدوں میں کہا کہ نہیں, ان کی رعایت بھی ضروری ہے, اس کے بغیر چیز فیکی معلوم ہوگی. نماز پڑھیں آپ, فرائض صرف ادا کر لیں, سنن اور مستحبات نہ کریں, تکبیرات نہ پڑھیں, تسبیحات نہ پڑھیں, تو وہ آپ کی نماز ہی کیا ہوئی, وہ تو چھوٹے بچوں کی نماز ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی نماز اپنے حسن و زینت کے ساتھ باقی رہے گی. اس لیے مستحبات مندوبات یہ نماز کو تحسینیات بخشتے ہیں, وضو کو تحسینیات بخشتے ہیں. تمام عبادتوں میں, تمام معاملات کے اندر استحباب کی جو چیزیں ہیں وہ اصل کو تقویت دیتی ہی ہے, چاہے جس درجے کی بھی ہے. اس لیے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام سبکی یہ فرماتے ہیں, چونکہ وہ بھی شافعی ہے, تو انہوں نے امام غزالی کی عبارت کی وضاحت کر دی کہ امام غزالی نے ضرورت کے ساتھ حاجت کو بھی شریک کیا ہے, لیکن اس عبارت کے اندر حاجت کا درجہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ضرورت کی تھوڑی تخصیص کرنا چاہتے تھے. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ شرط لگائی, بطور شرط کے نہیں ہے, خصوصیت کے طور پر ذکر کیا. امام شافعی کے اس قاعدے کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ تمام مراتب کا خیال رکھے جانے کو اس بنیاد پر واجب قرار دیتے ہیں کہ اس طرح شرعی احکام کی بنیادی مصلحت کی مکمل حفاظت ہو. هذا معناه بقوله. اچھا, فكانت ميزة هذه القاعدة التي ساقها الإمام الشاطبي في تعبيرها عن وجوب مراعاة جميع المراتب. حاصل یہ ہے, یہ 5 قاعدے ذکر کر کے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بیلنس بتلایا, اور یہ اور کسی کی عبادت میں اس طریقے سے مکمل اور مکمل کے فروع اور مکمل کے درمیان اس طرح کی باریک بینیاں اور دوسرے حضرات نے ذکر نہیں کی. خاص کر کے یہ جو 5واں قاعدہ, 4تھا اور 5واں قاعدہ, اس سے جو نتائج نکلتے ہیں, یہ بیلنس بتلا دیا کہ ایک طرف ضروری کو ضرورت کا درجہ دیا, لیکن حاجی اور تحسینی کو اس موقع کے اوپر ضمناً رکھا, اور پھر مستقل 2 قاعدوں کے ذریعے حاجی اور تحسینی کی بھی رعایت بتلائی, تاکہ ایک مکلف آدمی کو یہ پتہ چل سکے. اور ایک مفتی فتویٰ دیتے وقت, جیسے ہم نے حج کی ایک کتاب لکھی, حج کے مسائل, ایک صاحب انگلینڈ سے آئے, انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ تھوڑے ماڈرن ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ سنت اور مستحبات لکھنے کی ضرورت نہیں, فرض اور واجب ہی لکھو, اور جس سے دم لازم آتا ہے اس قسم کے چند مسائل لکھو. میں نے کہا آپ کو جس طرح حج ادا کرنی ہے آپ حج ادا کیجئے, آپ صرف فرائض کو اور واجبات کو رکھیے, لیکن امت کا ایک طبقہ ہے جو اپنی آسانی اور سہولت کی بنیاد پر سنت پر عمل کر کے حج کو سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے. اب یہاں بھی لیکن دوسری بات آئے گی, آپ سنت کی رعایت کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا واجب اور فرض چھوٹ رہا ہے, تو ایسے موقع پر شریعت نے کنکری مارنے کے جو اوقات میں آسانیاں دی ہے, ان اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کریں گے تو جائز وقت میں بھی کریں گے. اب تو یہ مسئلہ رہا نہیں, پہلے حج کے اندر یہ بڑی پریشانی تھی, ہم 2 مرتبہ گئے 98 کے اندر, اور پھر اس کے بعد دونوں مرتبہ بڑی پریشانی ہوئی, اور پھر اس کے بعد ابھی گئے چند سال پہلے تو بالکل آسانی ہو گئی. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا شیطان کو کنکری مارنے کی جو جگہیں ہیں وہاں لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے تھے, راستے اتنے کشادہ نہیں تھے, اور پھر جاتے تھے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے, تو ٹکراؤ ہوتا تھا آنے والوں کا جانے والوں کا. سعودی حکومت نے گزشتہ 10 سال سے ان سب کو بدل دیا اور یہ کر دیا کہ صرف جانے کا راستہ, آنے کا دور جاؤ اور وہاں سے پھر واپس آؤ, یہ آسانی کر دی. پھر راستے کشادہ کر دیے, شیطان بڑا کر دیا, اور شیطان کی بھی منزلیں بنا دی, حضرت کی بھی 1 منزل 2 منزل 3 اس طرح منزلیں بڑھا دی, تو اوپر سے نیچے سے سب جگہ سے مار سکتے ہیں. تو اب آسانی ہو گئی. تو اس وقت یہ پریشانی تھی, تو جب پریشانی ہو تو ایسے موقع کے اوپر آپ اس طرح عمل کریں گے. المشقت تجلب التیسیر, جب مخلوق کے اوپر مشقت آئے گی, امت کے اوپر مشقت آئے گی, تو فقہائے کرام امت کے لیے سہولت کریں گے. لیکن سہولت کا یہ مطلب نہیں ہوگا جیسے حج کے سلسلے کے اندر اسلامی فقہ اکیڈمی کا جو تجاویز اس کی ہے شروع میں مقدمہ ہے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو آپ نے فرمایا کہ حج کی عبادت کے اندر کچھ مشقت ہے. اب مکلف ہے تو مشقت تو آئے گی, دوسری باتوں کے مقابلے کے اندر حج کے اندر مشقت ہے. ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہونا ہے, یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں. یعنی حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں خاص کر کے عرفات کا میدان, اسی طریقے سے جمرات کی رمی, مینا کا قیام, یہ چیزیں وہاں کچھ پریشانی آ سکتی ہے, تو وہی تو حج ہے, حج مشقت ہے. عورتوں کے لیے جہاد فرمایا حج کو, تو یہ سب چیزیں اسی لیے ہے. اب ایک آدمی
اب مثلا اب ہم جب سنت اور مستحبات کو لکھتے ہیں، مکروہات تنزیہیہ کو بھی لکھتے ہیں، حج میں یہ عمل کرنا مکروہ، طواف کے یہ مکروہات، احرام کے یہ مکروہات، اس طرح سب کچھ لکھتے ہیں، نمازوں میں بھی لکھتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ایک تو مکروہات تنزیہیہ ہے۔ اب ایک آدمی کو شدید تکلیف ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، تو شریعت وہاں آسانی کرتی ہے، تو ان کے آسانی کے پیش نظر ان کو اگر وہ مباحات پر بھی عمل کر لے، جائز وقت میں بھی چلے جائے، بلکہ مکروہ وقت میں بھی اگر وہ بڑے ضعیف کمزور لوگ ہیں، جا نہیں سکے یا مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا۔ ہم لوگ 98 میں جب حج کے لیے گئے تو ایک صاحب ہمارے ٹور کے اندر ہمارے ساتھ تھے، زوال کا وقت 12ویں تاریخ کا ہوا اور سب لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، یعنی اب شیطان کو کنکری مار کر سیدھا مکہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کو پوچھا کہ آپ نے طواف زیارت کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ طواف زیارت ہوں چھے میں نے خبر نہیں تھی، بیچارے بالکل جاہل تھے۔ تو جلدی جلدی ایک صاحب لے گئے کہ شام تک میں آپ کو پورا کرنا ہے طواف زیارت، تو کنکری مار کے جلدی سے چلو، وہاں بھی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ خیر، ایک تو نہ جاننا، تو اتنا تو جاننا ضروری ہے، فرائض آپ نہیں جانیں گے تو دنیا بھر کے لوارے جانتے ہیں اور مسائل شریعہ سے ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی عجیب و غریب شکلیں بنتی ہے، کبھی جانتے ہیں لیکن پریشانی۔ تو یہاں دونوں باتیں ہیں، سنت اور مستحبات کے عام احوال میں تو رعایت ہی کی جائے۔ جو لوگ اس طرح سنت اور مستحبات کو کھرچ کر نکال رہے ہیں، مکروہ تنزیہی کو کھرچ کر نکالتے ہیں کہ اس میں کوئی وعدہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مکروہ تنزیہی کے سلسلے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملتظم پہ تو چالے بدو، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے آپ چلاتے ہی رہو عام احوال میں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب چند دنوں تک یہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مٹلی والا میں آئے، تاجر تھے، دیر سے یہاں نماز ہوتی ہے تو یہاں وہ آ گئے۔ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں میں، سنت غیر موقدہ جو عشاء کی ہے، مان لیا میں نے کہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن آپ کے بچوں میں سے 99% نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چلو 1% بھی تو پڑھتے ہیں، وہ ادا کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کو جواب دیا میں نے کہا وہ تھکے ہوئے ہیں محنت مطالعہ کر کے، لیکن دل کو جو بات لگتی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، چند افراد تو ادا کرے، یا ہم بھی تو کبھی کبھار ادا کر لیں، کبھی کبھار چھوڑا ہو اس کو ہم کبھی کبھار ہی عمل میں لائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن تمام عبادتوں میں اور مستحبات ان کی بھی رعایت، اور کبھی کبھار بیمار ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اب سنت کے مطابق روزانہ عمل کر رہا ہے تو آج سنتیں چھوڑ بھی سکتا ہے، اتنی شدت بھی نہ کرے کہ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر مشقت میں، شریعت نے ان دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ عام متن دوسرا پہلو اکثر پایا جاتا ہے، سنن اور مستحبات کی عدم رعایت اور مکروہ تنزیہی کی بھی عدم رعایت، یعنی اس کو چھوڑنے کی، تو ان کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے چند اصول اور ضابطے ذکر کیے اس سلسلے کے، آگے پھر دوسری گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔